मान रही तमाम साफ़ी हज़रात वकला साहिबान, अस्सलाम वालेकुम। आप साफ़ी हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप लोगों ने तशरीफ़ आवरी की हब बार में, हब अदालत में। आप लोगों को बुलाने का मकसद ये है कि हम अपना एक मौक़िफ़ आपके वसवसे से सोशल मीडिया के थ्रू से आला हुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं। सिर्फ मैं यहाँ पे ये अर्ज़ करना चाहूँ, वकला स्टेक होल्डर एक इदारा है और हमारा जो पुलिस है वो भी एक इदारा है, क्योंकि उन्होंने भी एक यूनिफॉर्म पहनी हुई है और हमने भी एक यूनिफॉर्म है। वकला का है कि इंसाफ दिलवाना और पुलिस का काम ये है कि जराइम को कंट्रोल करना। असल एक इशू हब पुलिस और हब बार के वकला के दरमियान पैदा हुआ। 11 अगस्त 2026 को हमारे एक वकील साहब अब्दुल नबी मेंगल साहब वो मेरे पास आए थे। उन्होंने एक शिकायत उठाई, क्योंकि मैं बहैसियत प्रेसिडेंट हब बार हूँ, तो मेरे पास उन्होंने एक शिकायत लेके आया कि कुछ अनासिर हैं, शर्फ पसंद अनासिर हैं, जिन्होंने मेरा एक प्लॉट पे कब्ज़ा किया हुआ है। तो फिर मैंने जो ज्यूरिसडिक्शन बनती थी प्लाट की वो SHO हब सिटी और SHO हब थाना के एरिया में आता है, और सिटी का जो SHO है वो मोहम्मद नईम खिलजी। मैंने उनको बाकायदा फ़ोन किया। मैंने कहा कि मेरे वकला साहिबान आ रहे हैं, इनका एक कानूनी जायज़ मौक़िफ़ है और एक एप्लीकेशन ले आ रहे हैं, आप कानून के मुताबिक उस पर कार्रवाई करें। तो उन्होंने ये कहा था कि आप वकला साहिबान को भेज दें, उनकी जो म्यूटेशन है या कागजात में तहसीलदार से वेरीफाई करके जो जराइम पसंद अनासिर हैं उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करूँगा। उन्होंने तो ये कहा। उसके बाद बदकिस्मती ये 15 वकील यहाँ से हब सिटी थाने गए, तो उन्होंने दरख्वास्त लेने से भी इनकार किया और उल्टा मिसबिहेव किया, जो कि एक बहुत घटियापन और गैर मुनासिब रवैया था वकला साहिबान के। इससे साफ ज़ाहिर है, जब एक कानून के पासदारान वकला साहिबान हैं, उनके साथ ये रवैया, ये ट्रीट किया जा रहा है, तो मुझे ये बताया जाए कि जो आम शहरी हैं उनके साथ क्या होगा। ये तो बहुत गलत इक़दाम था SHO का। हब बार, हब वकला, इस जो गैर मुनासिब ट्रीट किया SHO मोहम्मद नईम खिलजी ने वकला के साथ, इसका मुकम्मल तौर पर मज़म्मत करती है, कंडेम करती है। इसके बाद फिर मुझसे रब्ता किया कि सर ये SHO नहीं मान रहा, एप्लीकेशन ले ही नहीं रहा और हमारे साथ एक गैर मुनासिब रवैया इख्तियार करके रखा। फिर मैंने कहा देखें, आप बिल्कुल कानून को हाथ में ना लें, इनका हेड है, इनका सुपीरियर है, उनका SP है, आप जाएं SP साहब के ऑफ़िस। जब ये SP साहब के ऑफ़िस गए तो आधा घंटा तक वकला साहिबान ने मुझे बताया कि हमें मिलने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि SP साहब किसी मीटिंग में मसरूफ़ हैं। तो आधे घंटे के बाद उनको बुलाया गया, हालांकि वो मीटिंग नहीं थी, चंद प्राइवेट बंदों के साथ बैठकर अपना शायद गपशप कर रहे थे, जो मुझे बैक फीड मिला है। उसके बाद इनको बुलाया गया अंदर, तो हमारे वकला साहिबान ने कहा है कि हमने हाथ मिलाने की भी SP साहब से कोशिश की है, उसने हाथ मिलाने से भी इनकार किया। तो आप अंदाज़ा करें, रही सही जो कसर है वो किसने पूरा कर दी? SP साहब ने। एप्लीकेशन लेने से भी इनकार कर दिया और उन्होंने कहा जी मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, कोई मीटिंग है मेरी वहाँ पे। तो वकला साहब रोड पे खड़े रहे। उसके बाद मैं खुद चल के गया वहाँ पे। जब मैं गया था तो SP साहब निकल के ऑफिस से जा रहे थे, मिले थे, तो वकला साहिबान रोड पे खड़े हुए, एक आम शहरी जैसे इस्तदा करता है रिलीफ के लिए, इनका कोई पुरसान हाल नहीं है। तो हमने फिर ये कहा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि आला हुकाम तक हम अपना मौक़िफ़ को पहुंचाना चाहते हैं बज़रिया आप लोगों की। IG बलूचिस्तान, DIG लसबेला से हमारा पुरज़ोर मुतालबा है कि SP हब को फौरी तौर पर ट्रांसफ़र किया जाए और नईम खिलजी जो SHO सिटी हैं, जिनका प्रीवियस हिस्ट्री भी बड़ा ब्लैक है, इंतहाई ब्लैक है, कई शिकायतें आई हैं, तो उसको भी यहाँ से फ़ौरन इनको यहाँ से मुअत्तल करके ट्रांसफ़र किया जाए। और मैं ये भी मुतालबा करता हूँ, जब तक DIG लसबेला हब बार नहीं आएंगे, ये तालाबंदी भी जारी रहेगी, ये अदालती प्रोसीडिंग है, ये भी मुअत्तल रहेगा, क्योंकि जब वो नहीं आएंगे तो दो फरीक हैं, यहाँ से वकला है, वहाँ से पुलिस है, तो लाजमन एक बीच में आएगा तो मसला हल होगा, अदरवाइज़ कोई हल नहीं है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि पुलिस हब जिसने अपने
قانون کو اپنے ہاتھ میں لیے رکھا ہے، بدماشی عروج پہ ہے، اور سر عام چوروں کو پکڑ کے لے جاتی ہے، جو درخواست گزار آتے ہیں، پھر کیا کیا جائے؟ اس طرح کے بیک فیڈ مجھے ملا ہے، وکلا صاحبان مجھے ہی آ کر کہتے ہیں سر چور پکڑ کر دے دیتے ہیں ہب تھانے میں، اور کیا کرتے ہیں مین گیٹ کو بند کیا جاتا ہے، جو سائلین ہیں وہ باہر کھڑے رہتے ہیں، اندر سے مکا کر کے چوروں کے ساتھ نعیم خلجی نے، یہ ایویڈنس ہے، آ جائے کوئی آئی جی پروف دے دیں گے، کارروائی کریں، اگر ہم غلط ہیں ہم سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر وہ غلط ہے تو اکارڈنگ ٹو لا ان کے خلاف کارروائی کی پولیس رولز کے مطابق۔ دیکھیں وہ ہمارے ٹیکس سے نوکری ہیں، جو کہ نوکری ہے جو ہمارے عوام کے ٹیکس سے ہے، ان کو تنخواہیں ملتی ہیں، مانتے ہیں ان کا ایک کام بھی ہے، ڈیوٹی ہے کہ عوام کو پرامن ایک تحفظ ماحول دیا جائے، لیکن وہ اس پہ پورا اترتا نہیں ہے۔ پھر یہ بیک فیڈ ملا کہ چوروں کو اپنے گاڑی میں ڈال کے موبائل میں ان کو گیٹ سے نکالا گیا، الٹا جو سائلین تھے درخواست گزار، میں اس عمل کا بھی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ اور مزید یہ کہ 2 ڈیمانڈ ہیں ہمارے، ایس پی صاحب مرزا بلال صاحب کو فوراً معطل ٹرانسفر، اور ایس ایچ او نعیم خلجی کو فوراً معطل کر کے یہاں سے ضلع بدر کیا جائے۔ ہم مزید نہیں چاہتے ہیں۔ دیکھیں اگر اس سے پہلے بھی اس طرح کے ایس ایچ او نعیم خلجی نے حرکتیں کی ہیں، ہم نے پہلے بھی 2 مہینے پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور بذریعہ آپ لوگوں کے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم نے اعلیٰ حکام سے موقف بیان کیا تھا، لیکن کوئی پرسان حال نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں تنگ آمد جنگ آمد، مجبور ہو کر آج پھر اس نے وہ رویہ اختیار کیا ہے، تو پھر مجبور ہو کر ابھی ہم نے یہی اختیار کیا ہوا ہے، تالہ بندی تب تک جاری رہے گی عدالت کی جب تک کہ مرزا بلال صاحب کو اور محمد نعیم خلجی صاحب ان کو ٹرانسفر معطل کر کے ضلع سے نیم بھیجا جائے گا، کوئی سنوائی نہیں ہوگی، کوئی عدالت۔ یا پھر ڈی آئی جی صاحب سے یہ مطالبہ ہے آپ آ جائیں، بیٹھیں، موقف سنیں کہ ہم غلط ہیں یا آپ کا پولیس ادارہ یونیفارم کے ذریعے سے وہ غلط کام کر رہے ہیں، غلط کام کے ثبوت ہمارے پاس ہیں، تو یہ ہم ان سے عرض کریں کہ آپ ان دونوں کو جلد از جلد یہاں سے ہٹایا جائے، یہ ہمارا موقف ہے۔ مریض صاحب اس سے پہلے بھی آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہو چکا ہے، سابق پریزیڈنٹ کے ساتھ یہ ہو چکا ہے، تو دیر نہیں ہو گئی آپ نے مہربان آتے اس وقت یہ سٹانس لینا چاہیے تھا، تو یہ واقعہ آج پیش نہ آتا؟ دیکھیں میں اس لیے آج کانفرنس کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو بلایا ہوا ہے کہ پریویس جو واقعہ ہوئے ہیں اس وقت بھی ہم نے پریس کانفرنس کیے تھے، آئی جی صاحب کو بھی مخاطب کیا تھا، ڈی آئی جی، لیکن انہوں نے کوئی نہیں کی۔ ہم نے پہلی مرتبہ پہلے جو واقعہ ہوئے اس سے بھی زیادہ ہوئے، ہم نے عدالت کو بند نہیں کیا، ہم نے ہڑتال نہیں کی، ہم نے کوئی تالہ بندی نہیں کی، مجبور ہو کر جب وہ سنوائی نہیں کریں گے اور یہ جو نامناسب رویہ ان دونوں کا جو چل رہا ہے، تو مزید مجبور ہو کر ہم نے کیا کر دیا، آج اس اقدام پہ ہم پہنچے ہیں۔ یہ قصور ہمارا نہیں ہے، یہ قصور جو بیٹھے ہوئے ہیں نا کوئٹہ میں آئی جی صاحب، اور یہ قصور ڈی آئی جی صاحب جو ابھی کلات خزدار میں تھا، ابھی نیا آیا ہوا ہے ڈی آئی جی لسپیلا میں، یہ قصور ان کا ہے۔ انہوں نے کیوں اسٹیپ نہیں اٹھایا؟ انہوں کو کرنا چاہیے تھا۔ اگر اس طرح یہ یاد رکھے، کھلم کھلا میں کہہ رہا ہوں، وکلا کی یونیفارم پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ قانون کے مطابق، آئین کے مطابق ہم اپنا جنگ لڑیں گے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اپنا جنگ لڑیں گے، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ آ جائیں ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، ہمارا مسئلہ حل کر دیں، نہیں کریں گے پھر یہی وکلا روڈ پہ بھی نکلیں گے، یہی وہ پرامن احتجاج اپنا ریکارڈ کرائیں گے، قانون کے ہاتھ میں نہیں لیں گے۔ لیکن آئی جی اور ڈی آئی جی سے ہم مطالبہ کرتے ہیں فوراً آپ آ جائیں، پھر ہم سے گلا نہ کیا جائے کہ جی آپ نے قانون کو ہاتھ میں لیا کچھ کیا نہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ ڈی آئی جی صاحب کے آنے کے بعد کیا معاملہ یہیں پہ ختم ہو جائے گا، آپ کا وہی موقف ہوگا کہ ایس پی کا تبادلہ کیا؟ نہیں تو دیکھو نا، ہمارا تو جب آپ نے ہمیں یونیفارم کا قدر نہیں کیا، آپ نے عزت اور حرمت پہ ان کا تذلیل کر کے ان کو آپ نے گیٹ سے باہر نکالا اور ہاتھ ملانے تک آپ نے گوارا نہیں کیا، اس سے بڑا اور کیا چاہیے؟ تو ایسے افسر کا ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو کیا آفیسر ہب بلوچستان میں نہیں ہے، اور ایس پی صاحبان نہیں ہیں، اور ایس ایچ اوز نہیں ہیں؟ بس یہ 2 شخص ہیں کہ جو آپ کو ہب میں کیا ہے آپ بتاؤ، سوشل میڈیا آپ کو پتا ہو کیا کوئی امن ہے، کوئی چیز ہے یہاں؟ تو ہم یہاں 2 چیزیں دیکھتے ہیں، جو ڈیزل اور چھالیا دبا کے چل رہا ہے، اور ماشاءاللہ دونوں اپنا ٹھیک ٹھاک بنا رہے ہیں۔ تو یہ میں کہتا ہوں کہ ان 2 اشخاص کو ہم برداشت نہیں کریں گے، ہم ٹرانسفر کیا جائے، اور آفیسر بہت اچھے آفیسر ہونے سے۔ اس سے پریویس ایک ڈی پی او تھا محمد بلوچ صاحب، ایک واقعہ چھوٹا سا بتا دوں، میرا وائس پریزیڈنٹ کیا تھا، ان کا بھی ایک کوئی جگہ کا مسئلہ تھا، وہ ان کے گھر کے ساتھ ہے ڈی پی او صاحب کو، محمد بلوچ صاحب، انہوں نے باہر آ کر میرے وائس پریزیڈنٹ کو ریسیو کیا، آفس میں لے گیا، عزت دی، ٹریٹ دی، انہوں نے کہا جو قانونی کارروائی ہوگا وکیل صاحب میں کروں گا، میں آپ کے لیے نہیں بلکہ عام شہری کے لیے تیار ہوں۔ واپس عزت کر کے ان کو سی آف کر کے گاڑی تک انہوں نے پہنچایا۔ یہ ہوتے ہیں آنیسٹ آفیسر۔
اور یہاں پہ وہی سی جگہ پہ ایک نیا آفیسر آیا, ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے. افسوس نہیں ہے؟ تو آپ ایک یونیفارم آپ کے پاس ہے تو کیا ہمارے پاس یونیفارم نہیں؟ اتنا ریکویسٹ کر لیتا ہوں آپ کے ذریعے سے, خدا را پولیس ادارہ اپنے یونیفارم کا قدر کریں. اس کو اللہ پاک نے بڑا قدر دیا ہے, عزت دی ہوئی ہے, اس کو مس یوز نہ کریں. آج آپ نے یونیفارم جو پہنا ہوا ہے آپ اس کو 100% مس یوز کر رہے ہیں. یہ اس کو کرنے کی اجازت ہم آپ کو نہیں دیں گے. یاد رکھیں, شہری نکلیں یا نہیں نکلیں, ان کا تو اگر وہ غریب کوئی نکلے گا فوراً ان پہ FIR کر دیتے ہو, ان پہ چرچ کے, ان کے منشیات پہ, ان پہ جھوٹے ڈکیتی کے کیسز ڈال لیتے ہو. لیکن یہ بات بتا دوں آپ کو سوشل میڈیا کی طرف سے, یہ وکلا انشاءاللہ برداشت نہیں کرے گا. قانون کے مطابق آپ کے خلاف کارروائی بھی کرے گے اور انشاءاللہ ان عدالتوں آپ کو لے آئے گا بھی صحیح انشاءاللہ. یہ معاف نہیں کریں گے انشاءاللہ. اگر عمل درآمد نہیں ہوتا تو آپ کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ ہمارا اگلا لائے عمل جب تک DIG نہیں آئیں گے, یہاں نہیں بیٹھیں گے ہمارے ساتھ, ہمارا یہ پرامن احتجاج اور یہ اطالع بندی یہ جاری رہے گی جب تک کہ وہ نہیں آئیں گے. میں یہی کہتا ہوں DIG صاحب کو, نہیں کہ وکلا صاحبان ہم سے رابطہ نہیں کیا. میں بذریعہ آپ لوگوں سے میسیج جا رہا ہے, ان کو پہنچ بھی گیا ہوگا کہ آپ آ جائیں. اتھل دور نہیں ہے, 100 کلومیٹر گاڑی پر 1 گھنٹے کا سفر ہے. آ جائیں, سیشن صاحب کے ساتھ وکلا صاحبان کے ساتھ بیٹھیں, مسئلے کو حل کر دیں اور ان 2 اشخاص کو فوراً فارغ کر دیں یہاں سے. ٹرانسفر مطلب یہ ڈگنیٹی پہ, وکلا کی ڈگنیٹی عزت پہ کوئی آنچ نہیں آئی. اگر میرے وکیل غلط ہیں مجھے آ کر بتائیں سر آپ کے وکیل غلط ہیں. اگر غلط نہیں ہے تو خدا را پھر یہ عزت پہ میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا وکلا صاحب, یہ یاد رکھیں. وکلا کی تجلیل